بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ جب دریافت کریں گے، سوال کریں گے حضرت عیسیٰ سے کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے خدا مانو، اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں اپنا بے قصور ہونا ظاہر فرمائیں گے کہ اللہ، میں نے تو آپ کی عبادت کا حکم دیا تھا، جو کچھ آپ نے کہا تھا میں نے وہی اپنی امت تک پہنچایا تھا، اور میں نے آپ کی عبادت کے علاوہ کوئی اور حکم نہیں دیا۔ تو جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا بے قصور ہونا ثابت فرمائیں گے تو قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سوال بے وجہ نہیں کیا، ضرور اس سوال کا مقصد یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھیں گے کہ میری امت کا اللہ تعالیٰ قصور ثابت کر کے ان کے کرتوتوں کی سزا دینا چاہتے ہیں، اس لیے ایک رحم دل پیغمبر کی حیثیت سے آپ نہایت مناسب انداز میں اپنی امت کی مغفرت کی اللہ کے دربار میں سفارش فرمائیں گے۔ وہ سفارش کس طرح فرمائیں گے ان کا ذکر پہلی آیت میں ہے کہ ایک زبردست حاکم کے سامنے مجرم کی بخشش کی درخواست کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور طریقہ ہو نہیں سکتا، خصوصاً جب کسی مجرم کا جرم ثابت ہو جائے اور حاکم بھی ایسا ہو کہ اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہ سکتا ہو، نہ اس کی اپیل ہو سکے، تو سفارش کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے مجرم کی بے بسی اور حاکم کی قدرت اور طاقت کا اقرار کر لیا جائے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام جو پہلی آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے اسی طریقے کے مطابق ہوگا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ کے دربار میں: ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر آپ عذاب دیں گے
تو ہیں تو یہ آپ کے بندے، آپ کی مخلوق۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ بخشش کر دیں گے ان کی، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ بلا شبہ زبردست ہیں، غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی درخواست میں اللہ کی غفور الرحیم صفت کا ذکر نہیں فرما رہے، بلکہ عزیز الحکیم کا ذکر فرمایا، یعنی آپ زبردست ہیں، اللہ کی طاقت کو تسلیم کیا، اور غالب ہیں، یعنی آپ کے فیصلوں کو کوئی پلٹنے والا نہیں ہے، آپ کے خلاف کہیں اپیل کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح سفارش فرمائیں گے اپنی امت کی، پھر اللہ کی طرف سے کیا جواب دیا جائے گا؟ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ فرمائیں گے کہ یہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جو لوگ عقائد اور اعمال اور اقوال کے اعتبار سے سچے تھے اور اب ان کا سچا ہونا ظاہر ہو رہا ہے، تو جن میں انبیاء جن سے خطاب ہو رہا ہے اور مؤمنین جن کے بارے میں تمام ملائکہ گواہی دیں گے، اللہ فرماتے ہیں آج ان کی سچائی ان کے کام آئے گی۔ یوم ینفع الصادقین صدقہم، سچے لوگوں کا ان کو سچ کام آئے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا لہم جنات تجری، ان کے لیے آرام دہ باغات ہوں گے، نہریں بہتی ہوں گی جن کے نیچے سے، نعمتوں کا عالم یہ ہوگا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور یہ نعمتیں ان کو کیوں نہ ملیں؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے خوش ہوں گے اور یہ اللہ سے خوش ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ جو کچھ ذکر کیا گیا، آرام دہ عیش و عشرت والی نعمتیں ذکر کی گئیں، یہی بڑی کامیابی ہے، اتنی بڑی کامیابی کہ دنیا کی کوئی کامیابی اس کامیابی کے برابر نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس درخواست پر ارشاد فرمائیں گے، اور اس سورت کا بالکل آخری جملہ سورۃ المائدہ کا یہ ہے للہ ملک السماوات والارض، کہ تمام چیزیں جس میں آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی بادشاہت، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے تمام کا تمام اللہ کے لیے ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت پوری سورت کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس سورت کے اندر ارشاد فرمایا ہے اس کا ماحصل یہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام طرح کی بادشاہت، قدرت، طاقت اور اطاعت سب کچھ اللہ کی جائے گی۔ اس آیت کے بارے میں جو آج جہاں ہم پڑھ رہے ہیں، جہاں سے شروعات کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست والی، سفارش والی آیت، یہ آیت جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو ایک رات آپ نے اسی آیت کو نماز پڑھتے ہوئے گزار دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اسی آیت کو پڑھتے رہے، حتیٰ کہ رکوع میں بھی پڑھتے رہے، سجدے میں بھی یہی آیت پڑھتے رہے۔ صبح کو جب اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا رب ذوالجلال سے شفاعت امت کے لیے سوال کرتا رہا، چنانچہ اللہ کی طرف سے جواب یہ ملا کہ مشرک کے سوا اللہ تعالیٰ نے میری امت میں سے ہر شخص کو بخشنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات بھر اسی آیت کے پڑھنے کا نتیجہ تھا۔ ایک اور لمبی روایت ہے، حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، اس کے بعد لوگ اپنی اپنی الگ الگ نمازیں پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی بھی اپنے مسکن میں اپنی جگہ جا کر بیٹھے، اور جب دیکھا کہ لوگ اپنے گھر چلے گئے تو پھر مصلی پر آ کر نماز میں مشغول ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ تنہا اللہ کے نبی ہیں، میں بھی آ گیا اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے داہنی طرف نماز پڑھنے کا اشارہ فرمایا، میں داہنی طرف ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے، تو آپ نے انہیں بائیں طرف ہو جانے کا اشارہ کیا۔ اب ہم تینوں اپنی اپنی الگ الگ نمازیں پڑھنے لگے، لیکن آپ نے نماز میں ایک ہی آیت شروع کی تو اس کو پڑھتے پڑھتے صبح کر دی۔ وہ آیت یہی تھی، ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ اللہ اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر آپ مغفرت کر دیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ آؤ پوچھیں اللہ کے نبی نے یہ آیت کیوں پڑھ دی، کیونکہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہر رکعت میں الگ پڑھیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ یہی آیت پڑھ رہے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ آؤ پوچھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وجہ نہ بیان فرما دے میں نہیں پوچھوں گا۔ فرماتے ہیں کہ اب میں نے، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے جرأت کر کے سوال کر ہی لیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، سارا قرآن تو آپ کے سینے میں ہے، لیکن آپ قرآن کی صرف ایک ہی آیت پڑھ رہے تھے، اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرتا تو اس پر اعتراض ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں خدا سے امت کے لیے دعا کر رہا تھا۔ تو فرماتے ہیں میں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، کہ جب آپ ساری رات اس آیت کو پڑھتے رہے، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، قیام میں بھی، اور اسی میں ساری رات گزار دی، اتنی دعا کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے آپ کو کیا جواب ملا؟ فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اگر تم اس وعدے کو سن لو تو اکثر نماز پڑھنا ہی چھوڑ دو، کہ خدا کے رحمت کا بہانہ بنا لو گے کہ ہماری مغفرت تو پکی ہے، ہمیں نماز عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی سے میں نے یہ سنا، اللہ کا وعدہ سنا، تو میں نے کہا کہ کیا لوگوں کو جا کر اس کی خوشخبری نہ سنا دوں؟ فرمایا پہنچا دو۔ کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری میں کچھ ہی دور چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ اگر لوگوں کو یہ بات پہنچا دی تو عبادت ہی چھوڑ دیں گے۔ تو آپ نے مجھے واپس بلایا، اور وہ آیت تھی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا، اللہم امتی اللہم امتی، اے میرے اللہ میری امت، اور زار و قطار آپ کے آنکھوں سے جاری تھے، آنسو جاری تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل نے رونے کی وجہ اللہ کے نبی سے سوال کیا تو آپ نے جواب دیا، جبرائیل علیہ السلام کو دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل میرے حبیب سے جا کر کہو کہ ہم تمہاری امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ قرآن کی ایک صورت ہے، اس کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، سورۃ الضحیٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے تئیں اس قدر فکر مند رہنا اور اپنی امت سے اس قدر محبت کرنا،
اللہم رب صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے راتوں کو دعائیں کرتے، اور جب کہ اللہ نے وعدہ بھی فرما لیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے راتوں کو آنسو بہایا کرتے تھے، جو آپ کی شان رحمت پر دلالت کرتا ہے۔ بہرحال یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اپنی امت کے لیے کس طرح سفارش کریں گے اس کا تذکرہ فرمایا، اللہ کی طرف سے کیا جواب ہوگا اس کا ذکر فرمایا، اور پھر اخیر میں سورہ مائدہ کے خلاصے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت ذکر کر دی، گویا کہ مہر لگا کر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو مکمل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ سے فرمائیں گے، اے اللہ اگر آپ ان کو سزا دیں، یعنی آپ نے مجھ سے سوال و جواب کر کے میری امت کا جرم تو ثابت کر دیا اور اب سزا ملے گی، لیکن اے اللہ اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کی مخلوق ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو یقیناً آپ کا اقتدار بھی کامل ہے، آپ کی حکمت بھی کامل ہے۔ قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اس سوال پر، اس سفارش پر اللہ فرمائیں گے کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا۔ ایسے سچے لوگوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن نعمتوں میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں، یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ تمام آسمانوں اور زمین میں، اور ان میں یعنی آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، اس سب کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے کہ جو اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔